ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک دل کسان رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین، کھیت اور جانور عطا کیے تھے۔ احمد محنتی تھا اور ہر سال اچھی فصل اگاتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی کمائی میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس لیے وہ ہمیشہ زکوٰۃ نکالتا۔ ایک دن احمد کے بیٹے نے پوچھا، ابا ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ احمد مسکرایا اور بولا، بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اسی سال گاؤں میں خشک سالی ہوئی، بہت سے کسانوں کی فصل برباد ہو گئی۔ احمد کے پڑوسی سلیم کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ احمد نے اپنی گندم کا کچھ حصہ، بکری کا دودھ اور کپڑے زکوٰۃ کے طور پر سلیم اور دوسرے غریبوں کو دے دیے۔ کچھ دن کے بعد بارش ہونے لگی اور اگلے موسم میں احمد کی فصل پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہوئی۔ بیٹے نے حیران ہو کر کہا، اتنی بارش اور اچھی فصل تو کبھی نہیں ہوئی۔ احمد نے کہا، بیٹا یہ زکوٰۃ کی برکت ہے، جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی مثال دیکھ کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں غربت کم ہو گئی اور سب کے دلوں میں خوشی آ گئی۔ میرے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ زکوٰۃ نہ صرف غریبوں کی مدد کرتی ہے بلکہ دینے والے کے مال میں بھی برکت اور امن لاتی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو اور زکوٰۃ ضرور دو۔ زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مال میں برکت لاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کئی گنا اسے واپس کر کے دیتا ہے۔ غریبوں کی مدد ضرور کریں، یہ معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ مشکل وقت میں کام آنا نیکی ہے۔ کسی کی ضرورت کے وقت مدد کرنے سے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر یقین رکھ کر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ زکوٰۃ سے غربت کم ہوتی ہے اور معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔